ہائی وے پر رات کے 2 بجے اکیلے ٹرک چلانا صرف ہمت کا کام نہیں، یہ قسمت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہاتھ سڑک کے کنارے لفٹ کے لیے اٹھتا ہے وہ ہمیشہ انسان کا نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے جس نے ایک مسافر بٹھایا اور پھر ہر رات وہ مسافر اس کے ساتھ سفر کرنے لگا اور اس کو بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ مسافر ہی تھا یا کچھ اور۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کہانی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ میرا نام سلیم خان ہے اور میں 15 سال سے لانگ روڈ ٹرک چلا رہا ہوں۔ ٹرک ڈرائیور کی زندگی سادہ لگتی ہے لیکن انتہائی مشکل زندگی ہے، ایک تنہا اندر سے توڑ دینے والی۔ ہماری دنیا ہیڈ لائٹس، ریڈیو کی آواز اور اندھیری سڑک ہوتی ہے۔ اس رات میں کوئٹہ سے کراچی جا رہا تھا، ریڈیو پر پرانا گانا چل رہا تھا، آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ تبھی میں نے دور سڑک پہ کسی کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی غیر معمولی طور پر ساکت کھڑا تھا، نہ آگے بڑھ رہا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، چہرہ اس کا نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میرے دل نے ایک دفعہ کہا کہ مت رکوں، لیکن ضمیر نے کہا کہ رات کا وقت ہے، مدد کر دینی چاہیے۔ میں نے بریک لگائی، دروازہ کھولا اور وہ بغیر آواز میں کیبن میں بیٹھ گیا۔ نہ ہی کوئی سلام اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ آپ نے ٹرک ڈرائیورز کو دیکھا ہوگا کہ جو ان کا دروازہ ہے، ان کی 2 فرنٹ سیٹ جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک سیٹ ہوتی ہے۔ تو وہ کیبن کا جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ ڈرائیور کی جو پیچھے والی سیٹ ہوتی ہے وہاں جا کے وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے بھائی؟ وہ بہت آہستہ سے بولا، جہاں آپ جا رہے ہیں۔ میں نے اس بات کو ہنسی میں ڈال دیا، مگر دل میرا اس ٹائم ہی تیز تیز دھڑکنے لگا اور میں پریشان ہو گیا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر خاموشی ہی رہی، پھر اس نے خاموشی توڑی اور اس نے کہا کہ آپ رات کو اکیلے ڈرائیونگ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا ڈر تو لگتا ہے مگر اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ وہ بولا ڈر تب لگتا ہے جب کوئی اکیلا نہ ہو، اب تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا کہ مسافر کیسا ہے، لیکن پیچھے والی سیٹ خالی تھی۔ میری سانس اسی ٹائم رک گئی۔ میں نے فوراً ساتھ والی سیٹ پہ بھی دیکھا تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، پیچھے والی سیٹ پہ بھی کوئی موجود نہیں تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آواز اب بھی آ رہی تھی اور میں آواز کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اچانک ٹرک کی رفتار کم ہونے لگی۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا لیکن ٹرک جیسے کسی نے پکڑ ہی لیا ہو۔ وہ بولا یہی وہ جگہ ہے۔ میں چیخا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں بھی تمہارے جیسا تھا۔ اس کی آواز اب آہستہ آہستہ بھاری ہو رہی تھی۔ اسی سڑک پر میں سو گیا تھا اور ٹرک پلٹا اور میں یہیں مر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سڑک گھومنے لگی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا اب میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اب مجھے جو بھی اکیلا ڈرائیور ملتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد مجھے لگا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ریڈیو بند ہو گیا تھا، سڑک پر دھند پھیل گئی تھی اور اس کے بعد اچانک ایک تیز روشنی اور ایک زوردار جھٹکا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ٹرک سے باہر نکلا ہوا تھا اور سورج نکل چکا تھا۔ ٹرک حادثے سے بال بال بچ گیا تھا، لیکن میں ٹرک کے باہر تھا اور تھوڑی دیر بعد وہاں کوئی پولیس آئی۔ ایک افسر نے کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی، آپ بچ گئے ہیں۔ میں حیران تھا، رات والا سارا قصہ میرے ذہن میں گھومنے لگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ کون مسافر تھا، میں کس طرح ٹرک سے باہر نکلا۔ میں ٹرک کی طرف بڑھا اور ڈرائیور سیٹ کے پیچھے میں نے سیٹ کے نیچے آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ مسافر جو رات بیٹھا تھا شاید کوئی اس کی چیز پڑی رہ گئی ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک پرانا ڈرائیونگ لائسنس وہاں ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ مزے کی بات ہے کہ اس پہ نام بھی سلیم خان ہی لکھا ہوا تھا۔
اور تاریخ آج سے 15 سال پرانی تھی، لیکن تصویر میری نہیں تھی، تصویر دھندلی سی تھی۔ آج بھی میں ٹرک چلاتا ہوں، لیکن اب بھی رات کو کبھی پیچھے آئینے میں نہیں دیکھتا، کیونکہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ پیچھے میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ ہائی وے پر رات کے وقت کبھی کسی کو اکیلا مت بٹھانا، کیونکہ کچھ مسافر منزل پر نہیں اترتے، وہ ڈرائیور بدل لیتے ہیں۔